أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجر آیت نمبر 64 وآتيناك بالحق وإنا لصادقون۔ ترجمہ: ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں۔ تفسیر: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ، قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ آیت نمبر 65 فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ ترجمہ: لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تفسیر: خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی اس غرض سے اپنے گھر والوں کے پیچھے چلو کہ ان میں سے کوئی ٹھہرنے نہ پائے، کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلٹ کر دیکھتے ہی تم پتھر کے ہو جاؤ گے جیسا کہ بائبل میں بیان ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی آوازیں اور شور و غل سن کر تماشا دیکھنے کے لیے نہ ٹھہر جانا۔ یہ نہ تماشا دیکھنے کا وقت ہے اور نہ مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا۔ ایک لمحہ بھی اگر تم نے معذب قوم کے علاقے میں دم لے لیا تو بعید نہیں کہ تمہیں بھی اس ہلاکت کی بارش سے کچھ غضن پہنچ جائے۔ آیت نمبر 66 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ: اور اس طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ تفسیر: وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی، یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے، ذَلِكَ الْأَمْرُ، یہ فیصلہ، أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جائے گا، دونوں شہر جو ہیں نسیہ منسیہ کر دیے جائیں گے، یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا۔ آیت نمبر 67 وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ: اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے۔ تفسیر: یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اس لیے جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اندیشہ تھا، یہ لوگ اپنی حوث کو پورا کرنے کے شوق میں خوشی مناتے ہوئے آئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حد کو پہنچ چکی تھی۔ بستی کے ایک شخص کے ہاں چند خوبصورت مہمانوں کا آ جانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ اس کے گھر پر اوباشوں کا ایک ہجوم امنڈ آئے اور علانیہ وہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دے۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ رہا تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور نہ ان کی قوم میں کوئی اخلاقی حس باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علی الاعلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کے گھر پر بھی جب بدماشوں کا حملہ اس بے باکی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ان بستیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ آیت نمبر 68 قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ۔ ترجمہ: لوط نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے رسوا نہ کرو۔ تفسیر: قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ آیت نمبر 69 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ ترجمہ: اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ تفسیر: واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بے آبروئی مت کرو۔ آیت نمبر 70 قالوا اولم ننهك عن العالمین۔ ترجمہ: کہنے لگے کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہان کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ تفسیر: قالوا اولم ننهك عن العالمین، انہوں نے کہا کہ دیکھو لوط،
ہم نے تمہیں تمام جہان والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکہ مت لو کسی کا، ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں، تم کون ہوتے بیچ میں آنے والے؟ تم کو ٹھیکیدار بن گئے ہو پوری دنیا کے۔ آیت نمبر 71۔ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين۔ ترجمہ، لوط نے کہا اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہی ہیں۔ تفسیر۔ کسی نبی کی امت میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان بدقماش لوگوں کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری عورتیں جو میری روحانی بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں موجود ہیں، تم اپنی نفسانی خواہشات ان سے پوری کر سکتے ہو اور یہی فطرت کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ آیت نمبر 72۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون۔ ترجمہ، اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ تفسیر۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے، دل کے اندھے ہو چکے تھے۔ آیت نمبر 73۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين۔ ترجمہ، چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ تفسیر۔ فأخذتهم الصيحة مشرقین، تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے اجالا ہونے کے وقت۔ مشرق، یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے، تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت، سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا تو ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ آیت نمبر 74۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل۔ ترجمہ، پھر ہم نے اس زمین کو توبالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ تفسیر۔ یہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر ممکن ہے کہ شہاب ثاقب کی نوعیت کے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آتش فشانی انفجار یعنی وولکینک ایرپشن کی بدولت زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر ان پر بارش کی طرح برس گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سخت آندھی نے یہ پتھراؤ کیا۔ آیت نمبر 75۔ إن في ذلك لآيات للمتوسمين۔ ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تفسیر۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 76۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ ترجمہ، اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ تفسیر۔ یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے، اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوط یعنی بحر مردار کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجے ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ آیت نمبر 77۔ إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ ترجمہ، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تفسیر۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ آیت نمبر 78۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے۔ تفسیر۔ ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ایسے ہی گھنے جنگل کے پاس واقع تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اسی بستی کا نام مدین تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ مدین کے علاوہ کوئی اور بستی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام اس کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ اس قوم کا واقعہ سورہ آراف آیت نمبر 85 تا 93 میں گزر گیا ہے۔ آیت نمبر 79۔ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ ترجمہ، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا
اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ تفسیر دونوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستیاں ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تو بحیرہ مردار کے پاس تھیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین بھی اردن میں واقع تھی، اور اہل عرب شام جاتے ہوئے ان دونوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔